الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، ذوالحجہ کی آج 19 تاریخ ہے، 1442 ہجری ہے، اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 30 جولائی سن 2021. اور کافی سارے احباب اب پوچھنے بھی لگ گئے ہیں کہ آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ قاری طیب حبیب. کافی سارے عنوانات پہنچ بھی چکے ہیں، اور اب محنت بھی کر رہا ہوں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ اور عنوان بیان ہو جائے. آج دل میں آیا، گزشتہ جمعے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کر چکا ہوں. آج میں اس جوان کا ذکر کرنے لگا ہوں جسے خود حضور نے مانگا. احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ عمر بن حشام، یہ بھی یاد رکھنا عمر اصل میں ابو جہل کا نام ہے. ابو جہل جو ہے القاب دیا خود سرکار نے کہ جہلوں کا باپ. اس کا نام عمر ہے، عمر بن حشام ہے. فرمایا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو دین متین کی دولت عطا کر دے، یا اللہ اسلام عطا کر دے، قرآن والا بنا دے، نمازی بنا دے، دین کو 4 چاند لگ جائیں گے.
عز و جاہ آ جائے گا، دین کی شوکت بڑھ جائے گی، شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں کی آقا نے۔ مطلب یہ کہ امام الانبیاء نے دعا مانگی، کتابوں میں موجود ہے کہ ابھی ہاتھ آپ کے چہرے پر نہیں گئے تھے، دعا کا نتیجہ سامنے تھا۔ اور ادھر دیکھو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جسے القاب خود سرکار نے دیا ابو ابراہیم، اور یہ صرف اپنے بارے میں نہیں، فرمایا کہ میری تمام امت کے بھی ابو ابراہیم ہیں۔ انہوں نے بھی دعا مانگی، اور ان کی دعا کا ذکر تو قرآن حکیم میں ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، قرآن ہے۔ یعنی کہ خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا، دعا کا جواب تقریباً کتابوں میں آتا ہے 2500 یا 3000 سال بعد آئے دعا کا جواب۔ اور جو دعا مانگی خلیل اللہ نے وہ قرآن حکیم میں درج ہے، پہلے پارے میں موجود ہے۔ امام الانبیاء نے دعا مانگی اور اللہ پاک سارا راستہ بنا رہے۔ کتابوں میں آتا ہے دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، کون ہے کہ جو امام الانبیاء کا سر لا کے دے؟ لوگوں نے یہاں تک کہ قد کاٹ میں بھی اچھے تھے، طاقتور تھے، خطاب کے بیٹے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ خطاب کے بیٹے عمر کو بھیجا جائے، ننگی تلوار لے کر امام الانبیاء کے دربار میں آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی مل گئے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اس نبی نے سارے عرب میں ایک خرخشہ سا مچا رکھا ہے، میں اس کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابی بہت سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ جس نبی کو مٹانے کے لیے چلا ہے، تیری ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکی ہے، اور تیرے بھنوئی بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، جا پہلے اپنے گھر کو سنبھال، پھر نبی کے پاس آنا۔ یہاں تک کہ اپنی ہمشیرہ کے دروازے پر دستک دی، دروازہ جیسے ہی کھلا، پہلے ہی قرآن کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھلتے ہی یہاں تک کہ بھنوئی کو مارنے لگے، اتنا مارا لولوعان کر دیا۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے فاطمہ بنت خطاب کو بھی مارا، اتنا مارا لولوعان کر دیا۔ کتابوں میں آتا ہے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، جس ماں کی چھاتی کا تو نے دودھ پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، یہاں تک کہ میری جان لے سکتے ہو، پر ایمان یہاں تک کہ قرآن کی دولت اب میرے دل و دماغ سے نکال نہیں سکتے، اب یہ دولت چھین نہیں سکتے۔ جو دولت مجھے اللہ عز و جل نے عطا کی ہے، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں کہ جو مجھ سے یہ دولت چھینے۔ ہمشیرہ کو اتنا مارا کہ یہاں تک کہ ہمشیرہ دعا کر رہی ہیں، الہی میں امام الانبیاء کی غلام بن چکی، کلمہ پڑھ چکی،
میرے بھائی کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما۔ وہ کیسی بہن ہوگی جس نے ابھی ابھی اتنی مار کھائی ہے، بالوں کو بکھیرا، بالوں کو پکڑ کر پٹک پٹک کر دیوار میں مارا، اتنا مارا لہولہان کر دیا، پھر بھی یہاں تک کہ بہن جو ہے بھائی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ انہی لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن کہتا ہے فَمَنْ عَفَا فَأَصْلَحَ وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا کوئی کسی کو اگر معاف کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں میں بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ درگزر کرتا ہے، فرمایا او لوگوں میں بھی اس کے ساتھ درگزر کرنے والا معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دین تو آیا بھی اس لیے کہ فساد کو مٹانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کو کم کرنے کے لیے۔ فاطمہ بنت خطاب نے بتا دیا کہ اگر بھائی مارتا ہے کفر کی حالت میں کوئی بات نہیں۔ کلمہ پڑھ چکی تھی، ایمان لے کر آ چکی تھی، اس لیے اللہ پاک نے دعا میں اتنا اثر رکھا۔ ادھر امام الانبیاء بھی دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ گلے میں رسا ڈالا، فرمایا گھسیٹتے ہوئے امام الانبیاء کے پاس لے جاؤ۔ امام الانبیاء کے پاس آ رہے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا جان ہیں۔ اب بتاؤ چچا جان اور کام کیا کہ اپنے بھتیجے کی پہرے داری کرتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں۔ جو چچا جان آقا کی چوکیداری کرتا ہو، پہرے داری کرتا ہو، غلامی کرتا ہو، وہ چچا کس قدر جنتی ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول، میرا بھی شیر ہے میرے اللہ کا بھی شیر ہے۔ امام الانبیاء کی حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ تمام شہداء کے سردار ہیں میرے چچا جان۔ پہرے دار کھڑے ہیں۔ کسی صحابی نے بتایا کہ عمر جو ہے تلوار لے کر آ رہا ہے، کہنے لگا آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو یہاں تک کہ اپنی چادر اس کے نیچے بچھاؤں گا، اگر اس کا ارادہ برا ہے اسی کا سر کاٹ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ ہاں عمر بن خطاب نے یہ الفاظ بھی سن لیا۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء کے سامنے آ گئے عمر بن خطاب۔ امام الانبیاء رو پڑے، فرمایا اے عمر کب تک تم مجھے ستاؤ گے، تمہاری قوم کب تک ستائے گی؟ کہنے لگے نہیں ستانے کے لیے نہیں آیا، یہاں تک کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اصل میں سارا معاملہ کیا ہوا دار الندوہ میں، اس کا بھی ذرا قرآن ذکر کرتا ہے، وہ بھی سنا دوں۔ دار الندوہ سے چلے کس لیے؟ حضور کے ساتھ کیا معاملات کے لیے چلے؟ سارا معاملہ کیا ہوا وہ بھی سنو۔ قرآن حکیم آ گیا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ وہ جو ابو جہل نے 100 بہادر بھیجے تھے، معاملات تو کچھ اور تھے نا،
ہجرت کی رات بھی. یہ ساری میٹنگ ہجرت کے بارے میں ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 6 سال یہ پیش ہوئے. یہ جو میں نے اب قرآن کی آیات پڑھی ہے یہ ہجرت کے بارے میں ہے. دار الندوہ میں ساری میٹنگ ہوئی. تو بہرحال اس ٹائم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن چکے تھے. ہجرت کا 6 سال تھا جب حضور کے سامنے پیش ہوئے. فرمایا کب تک ستاؤ گے؟ فرمایا نہیں، غلامی کے لیے آیا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور یہاں تک کہ پنجابی شاعر بھی تڑپ اٹھا، کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہنے لگے، میں تو آیا سا مارن مکاون کیتے، میں تو آیا سا مارن مکاون کیتے، مینو مار دے لے چلو، ایتھے عمر دی عمر مک نہ جاوے، جتھے عمر بندی ہے اتھے لے چلو. میں تو مارنے اور مقام، یہاں تک کہ آقا کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے آیا تھا. ہاں مجھے تو اب پتا چلا کہ یہ تو وہ ذات ہے جہاں آدمی کی عمر بنتی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کہاں پر ہوئے؟ دار ارقم میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے، تو وہاں پر آپ مسلمان ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے. وضو کیا، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وضو کر رہا ہوں. اب کیا کرو گے؟ نماز پڑھوں گا. یہ بھی یاد رکھنا کہ نماز اور بھی پڑھتے تھے. وہاں پر جو عروج پر فقے تھے ان میں یہود بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے، نصارہ بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. ان پر بھی نماز فرض ہے. کون کہتا ہے ان پر نماز نہیں؟ اسی طرح ملت ابراہیمی بھی اس ٹائم مشہور تھی اور آقا اس کے پیروکار تھے. مجھے اور 2 فقے یاد نہیں آ رہے، یعنی کہ 5 فقے اس ٹائم بھی عروج پر تھے. پانچ فرقے تھے، وہ سارے عروج پر تھے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھوں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آقا ساری دنیا یہاں تک کہ بیت اللہ میں، حرم میں، کعبہ میں، اللہ عز و جل کے گھر میں نماز پڑھتی ہے، آپ یہاں تک کہ دار ارقم میں نماز پڑھیں گے. فرمایا تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی. کئی مرتبہ میں بیت اللہ میں گیا، مجھے لولوعان کر دیا، یہاں تک کہ اونٹ کا اوج لاد کر میری پیٹھ پر رکھ دیا، میں سجدے سے سر بھی نہ اٹھا سکا. امام الانبیاء نے فرمایا، اے عمر عتبہ نے مارا، عتیبہ نے مارا، ولید ابن مغیرہ نے مارا، یہاں تک کہ عمر ابن عشام نے مارا، ابو جہل نے مارا، ابو لہب نے مارا، لولوحان مجھے کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو لہب نے اتنا مارا، اتنا مارا. امام الانبیاء رویا کرتے تھے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے نخونوں تک کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں جہاں سکے چچا کے پتھر نہ لگے ہوں. آقا میں آپ کو اب دار ارقم میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا. کیوں؟ اب کیا ہوا؟ فرمایا
کہ اب عمر بن خطاب مسلمان بن چکا ہے، ایمان لے کر آ چکا ہے، اگر اب بھی آپ یہاں تک کہ بند کمرے میں نماز پڑھیں تو میرا اسلام میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور ادھر کفار مکہ والے انتظار میں 100 اونٹ انعام ہے، اور بھی بڑا مال و متاع، بڑی چیزیں انعام رکھی گئی تھی۔ امام الانبیاء کا اگر کوئی سر لے کر آئے اتنا انعام دیا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کی یہ رائے تھی یہ کام کر کے آئیں گے۔ جب بیت اللہ میں آئے، کتابوں میں آتا ہے کل ٹوٹل ایمان لے کر آنے والے کلمہ طیبہ جنہوں نے پڑھ رکھا تھا کل ٹوٹل 14 آدمیوں کی تعداد تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے 39، پھر بھی زیادہ نہیں، اور مشہور روایت 14 کی ہے۔ 14 افراد لے کر امام الانبیاء آئے مکے میں، اور کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے اور کہنے لگے یاد رکھو آج کے بعد امام الانبیاء 5 وقت کی نماز یہیں پر، یہاں تک کہ جتنی بھی نمازیں یہاں پر ادا کریں گے۔ اس وقت 2 نمازیں ادا کیا کرتے تھے، ایک فجر کی دوسری عصر کی۔ یہ بھی یاد رکھنا 5 وقت کی جو نمازیں آئیں وہ نبوت کے 12ویں سال آئیں، فرض ہوئی، یعنی کہ جب آپ معراج پر گئے، معراج شریف پر آپ نبوت کے 12ویں سال گئے۔ یہ نبوت کا ابھی 6واں سال ہے۔ 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز عصر، 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ عصر کی اس ٹائم 4 فرض تھی نہیں، 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جہاں تک میری معلومات ہے۔ تو آپ یہاں تک کہ نماز کے لیے آئے، بیت اللہ کی چھت پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ گئے، کہنے لگے آج میں امام الانبیاء کا غلام بن چکا ہوں، کلمہ پڑھ کے آ چکا ہوں، اگر کوئی بھی میرے یہاں تک کہ محبوب کو تنگ کرے گا، روڑا مارے گا، تلوار کا اگر وار کرنے کا ارادہ کرے گا، یاد رکھو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے بڑا اعلان کر دیا، جن لوگوں نے اپنے یہاں تک کہ عورتوں کو بیوہ کرانا ہو سامنے آ جائے، جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں تک کہ یتیم بنوانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنی بچیوں کو یتیم بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بھائی کو کی اولاد کو یتیم بنانا ہو سامنے آ جائے، سامنے آ جاؤ۔ ننگی تلوار لے کر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے۔ مسلمان بن گئے۔ امام الانبیاء کی بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جھنڈے کے نیچے 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ 70,000 لوگوں کو جو جنت میں لے کر جائے گا، کیا وہ جنتی نہیں؟ اور القاب کئی مرتبہ سرکار نے دیا کہ فرمایا ابو بکر جنتی، عمر بن خطاب جنتی، عثمان غنی جنتی، علی مرتضی جنتی۔ 10 صحابہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کو کئی مرتبہ سرکار نے کہا کہ جنتی ہو، جنتی ہو، جنتی۔ امام الانبیاء کو یہ صحابی بھی اتنا پسند ہے، بڑی مشہور حدیث عربی کی پہلے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ۔
فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی اللہ عز و جل نے زمین پر اگر بھیجنا ہوتا، یاد رکھنا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کو اللہ پاک نبی بنا کر بھیجتے۔ اتنا اونچا مقام سرکار نے بیان کر دیا کہ فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ اب ایک بات اور بھی کر دوں، یہ بھی سن لو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے، یہ بھی یاد رکھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 13 سال بعد ان کی ولادت ہوئی، چھوٹے تھے، اور ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی۔ حضور سے نکاح ہوا، حضور سے نکاح ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر ہے جہاں پر یہاں تک کہ آج کسی کے گھر میں محلے کا چیئرمین دولہا بن کے آئے پھولا نہیں سماتا، یہاں تک کہ صوبائی اسمبلی کا وزیر یہاں تک کہ دولہا بن کے آئے پھولا نہیں سماتا، یہاں تک کہ قومی اسمبلی کا وزیر اگر کسی کے گھر میں دولہا بن کے آئے پھولا نہیں سماتا، یہاں تک کہ کیا کہو گے اس دولہے کے بارے میں، امام الانبیاء عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دولہا بن کے آئے شہنشاہ کائنات، دولہا بن کے آئے، سیدہ حفصہ اپنی بیٹی دے دی۔ اب بتاؤ عمر بن خطاب حضور سے 13 برس چھوٹے ہیں، بیٹی کتنی چھوٹی ہوگی، بیوہ ہو گئی، آقا سے نکاح کر دیا۔ اب ذرا وہ واقعہ بھی سنا دوں جو قرآن حکیم میں موجود ہے، توجہ کرو گے سمجھ آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اتنا اونچا اس کا مقام ہے، ایک یہودی اور ایک منافق قسم کے مسلمان میں آپس میں تلوار پر جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہتا ہے تلوار میری ہے، منافق قسم کا مسلمان کہتا ہے تلوار میری ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ تلوار اصل میں تھی بھی یہودی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تلوار یہودی کی ہے، اس کے حوالے کر دی جائے، حضور نے دے دی۔ منافق قسم کے مسلمان کے دل میں یہ آیا، واہ واہ ایک ہی ہو جائے اسلام کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، جس نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھتا ہوں، جس نبی کی لائی ہوئی نماز پڑھتا ہوں، جس نبی کے لائے ہوئے روزے رکھتا ہوں، جس نبی کی لائی ہوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، جس نبی کا لایا ہوا ہر معاملات دین کے یہاں تک کہ عمل کرتا ہوں، میری پاسداری نہ رکھی، میں تو یہودی کے سامنے گندا ہوا، چلو تلوار میری نہیں تھی، حضور کو یہ چاہیے تھا کہ میرے حق میں فیصلہ کرتے نا۔ منافق قسم کا مسلمان ابو بکر صدیق کے پاس گیا، یہودی کو لے کر مجھے آقا کا فیصلہ پسند نہیں آیا لہذا تو فیصلہ کر دے۔ کہنے لگا یہودی کہ تمہارے نبی نے پہلے فیصلہ کر دیا۔ ابو بکر کہنے لگے پھر میرے پاس آنے کی ضرورت بھی کوئی نہ تھی، کیوں آئے ہو؟ جو فیصلہ نبی کا ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہ ذرا جلالی قسم کے تھے، بڑا جلال تھا اس صحابی کے اندر، اور اس منافق کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ بڑا جلالی ہے، مسلمانوں کے لیے بڑا رحم دل ہے اور کافروں پر بڑا سخت ہے، یہ فیصلہ میرے حق میں کرے گا۔ یہودی کو کہنے لگا حضور کا فیصلہ پسند نہیں آیا، ابو بکر صدیق کا بھی فیصلہ پسند نہیں آیا، اگر
ایک ہک گال تا میری من گیا کہ ایک دفعہ میرے نال حضرت عمر کو چل. انہیں کہا آؤ چلتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر کو کہنے لگا منافق کی قسم کا مسلمان، دیکھو جی نا میں کلمہ گو ہوں، تمہارا اپنا ہوں، یہ تلوار جو ہے نا مجھے ملنی چاہیے تھی، مجھے نہیں ملی. آپ بہت رحم دل ہیں مسلمانوں پر، کافروں پر سخت ہیں، آپ فیصلہ کریں. یہودی بڑا سیانا تھا، وہ تو لے کر گیا، اسے پتا تھا کہ ہو آقا کا نوکر آقا کا فیصلہ ٹال دے. کہنے لگا ٹھیک ہے عمر سے. حضرت عمر کو کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوں، یہودی ہوں. ہاں ہاں پتہ ہے مجھے. سن لینا کہ فیصلہ آقا نے کر دیا ہے کہ تلوار میری ہے، میرے حوالے کر دی ہے. ابو بکر صدیق کے پاس بھی یہ ہو کر آ چکا ہے. ابو بکر نے کہا کیا لینے آئے ہو یہاں؟ جب فیصلہ حضور نے کر دیا پھر میری کیا گنجائش ہے؟ یہاں والی تو عدالت نہیں نا. فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر اپیل، پھر فیصلہ، پھر اپیل. خدا دی قسم نسلہ ختم تھی میں نے، اپیلہ ختم نہیں تھی. پھر اپیل چل رہی ہے، پھر اپیل چل رہی ہے. ادھر فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، ادھر اپیل بھی چل رہی ہے. کیس اتھیں دا اتھیں، لٹکا کھڑے لٹکا کھڑے. منافق قسم کے مسلمان کو حضرت عمر کہنے لگے اوے حضور کا فیصلہ تجھے پسند نہیں ہے؟ نہیں جی دیکھو نا اس کے حق میں کر دیا. میں تو آپ سے فیصلہ کروں گا، آپ بڑے نیک ہیں، بڑے رحم دل ہیں مسلمانوں پر، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپ کریں فیصلہ. فرمایا بیٹھو. منافق قسم کا مسلمان نے سوچا کہ اندر سے کوئی رجسٹرڈ وغیرہ لینے گئے ہیں یا چائے پانی کا انتظام کرنے گئے ہیں. بیٹھو. ہاں ہاں اندر سے تلوار لے کر آئے. اب پھر کہنے لگے ہاں بھائی حضور کا فیصلہ پسند نہیں ہے. کوئی نہ حضور کا فیصلہ پسند نہیں آیا. تلوار ماری، گردن اڑا دی. لفظ جو بار بار کہہ رہا ہوں منافق مسلمان کے، گردن اڑا دی حضرت عمر نے. مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ کون منافق ہے کون صحیح ہے. اگر گردن اڑا دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سزا ہوگی، پھانسی ہوگی. نہ ہو تو گناہگار تو ہے نا. یہ یاد رکھنا. مجھے کیا پتا کہ کون منافق ہے کون نہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس آ گیا. اور بھی تو منافق تھے نا مدینے میں. کہنے لگے آقا بدلہ دلواؤ. یہاں تک کہ عمر بن خطاب نے مسلمان کو مار دیا، کلمہ گو کو مار دیا، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے والے کو مار دیا، نمازیں پڑھنے والے کو مار دیا، روزے رکھنے والے کو مار دیا، یہاں تک کہ اور دینی معاملات پر عمل کرنے والے کو مار دیا. لہذا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں. نبی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسا ہی کرتے کہ بھئی امام الانبیاء کا کلمہ گو تو تھا. منافق کی اب کون لگائے، مہر کون لگائے؟ یاد رکھنا نبی بھی اپنی طرف سے مہر نہیں لگاتے کہ یہ منافق ہے. ہاں اللہ کا قرآن ہے، نبی بھی اپنی طرف سے مہر نہیں لگا سکتا کہ یہ منافق ہے. اوازیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا او لوگو میرا نبی تو وہ ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کیا کرتا جب تک ہماری طرف سے وحی نہ آ جائے.
یہاں تک کہ نبی کے فیصلے کو نہیں مانا۔ امام الانبیاء پریشان ہے، فرمایا اے عمر کوئی گواہ لاؤ، یہاں تک کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس گواہ بھی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تجھے پتہ بھی ہے تو نے کلمہ گو کو قتل کیا ہے، لہذا قتل کا بدلہ قتل ہے، تجھے قتل کیا جائے گا۔ فرمایا میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھنا صحابہ کرام وہ ہے، عمر فاروق وہ ہے، فاروق عدل و انصاف کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، اتنا عدل و انصاف کیا اس شخص نے کون نہیں جانتا۔ اور اللہ پاک امام الانبیاء کی عدالت میں آ گیا، اللہ کا قرآن آ گیا، میری بات نہیں، جاؤ ذمہ داری سے ابھی آیات پڑھنے لگا ہوں، قرآن آ گیا، فلا وربک، ایک قسم نہیں کھائی، دو نہیں کھائی، اللہ پاک نے 100 قسمیں کھائی ہیں۔ فلا وربک، فا جہاں پر بھی آتا ہے، پس اللہ عز و جل کہنے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ یاد رکھنا مولوی کو اجازت نہیں کسی کو منافق کہنے کی، مفتی کو اجازت نہیں، یاد رکھنا کسی کو منافق کہنے کی نبی کو بھی اجازت نہیں، کسی کو برا کہنے کی نبی کو بھی اجازت نہیں، یہاں تک کہ ابو بکر کو بچانے کے لیے بھی اللہ کا قرآن آیا۔ یہاں باری آئی حضرت عمر کی، یہاں حضرت عمر کو بچانے والا کوئی اور نہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن نبی کی، یہاں تک کہ عدالت میں آ گیا، فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا پس تیرے رب کی قسم وہ مومن لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کلمہ طیبہ والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو تیرے فیصلے کو نہ مانے، یہاں تک کہ تیرے معاملات کو نہ مانے۔ آج یہاں تک کہ ایک فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے وہ یہاں تک کہ منافق بن گیا۔ آج ہم نے ہزاروں فیصلے ٹھکرا رکھے ہیں، لاکھوں فیصلے ٹھکرا رکھے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کا حکم دیا، فیصلہ دیا نہیں مانتا، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا فیصلہ دیا نہیں مانتا، کلمہ طیبہ پڑھنے کا فیصلہ دیا نہیں مانتا، زکوٰۃ دینے کا فیصلہ دیا نہیں مانتا، یہاں تک کہ اور ہزاروں حج کرنے کا فیصلہ دیا نہیں مانتا، بھائیوں کے ساتھ اچھا کرتوت کرنے کا حکم دیا نہیں مانتا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ اولاد کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا، فیصلہ دیا نہیں مانتا۔ آج ہم ہزاروں فیصلے نہیں مانتے، منافق نے ایک فیصلہ نہ مانا، اس کی وجہ سے یہاں تک کہ جہنم رسید ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہر معاملات میں، شادی کا معاملہ کیوں نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ کیوں نہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ سونے جاگنے کا معاملہ کیوں نہ ہو، ہر معاملات میں نبی کی سنت، نبی کی فیصلہ ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانے گا یہاں تک کہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اب آپ احباب کہیں گے کہ سونے کے معاملے میں نبی کا کون سا فیصلہ مانے؟ ہاں نبی نے تو سونے کا بھی طریقہ بتایا کہ کیسے نیند کرو۔ یاد رکھنا دایاں ہاتھ یہ سر کے نیچے رکھ کر سونا اور بایاں ہاتھ یہاں پیروں کو اکٹھا کرنا، یعنی کہ قبلے کی طرف رخ کرنا، اس طریقے سے سونا جو ہے نبی کی سنت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اس طریقے سے سوتا ہے تو ذرا دیکھو لکھا ہوا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر میم، یہ آپ کی ہاں چل رہی ہے، پھر یہاں پر میم چل رہی ہے اور آپ کے پیر دال چل رہے ہیں، یعنی کہ محمد لکھا ہوا، قبلے کی طرف رخ ہو، اس طریقے سے سونا نبی کی سنت ہے۔ عام روٹین میں لوگوں کو دیکھتا ہوں دل کی طرف زیادہ سوتے ہیں، بائیں طرف زیادہ سونے سے دل کا اٹیک ہو سکتا ہے۔
ہر معاملات میں نبی کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، بیوی کے ساتھ برتاؤ کے معاملات میں، اولاد کے ساتھ برتاؤ کے معاملات میں، یہاں تک کہ عزیز و اقارب یار دوستوں کے ساتھ برتاؤ کے معاملات میں، ہر برتاؤ کا معاملہ، یہاں تک کہ ہر فیصلہ نبی کا ماننا پڑے گا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کئی لوگ ولیمہ نہیں کرتے، مہندی ہو رہی ہے، برات میں باجے بج رہے ہیں، ولیمہ کیوں نہیں کرے؟ میں غریب ہوں، سبحان اللہ۔ باجے والے کو ہزاروں روپے دینا غریب نہیں ہوا، مہندی پر اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، یہاں تک کہ حال بک کرایا، غریب نہیں ہوا۔ جب آئی ولیمے کی باری، نبی کی سنت کی باری، میں غریب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی میں 9 ولیمے کی ہیں، کچھ مائی کا لال کر کے تو دکھا ہے، ایک کو ولیمے تے باہم بول میں دیا۔ آپ نے نکاح کے بعد 9 ولیمے کیے، ثابت ہے کتابوں میں۔ فرمایا قرآن حکیم آ گیا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا جو ہر معاملات میں آقا تجھے نہ مانے۔ یاد رکھنا، اللہ نے فیصلہ دے دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، منافق کو قتل کیا ہے، یہ فیصلہ کسی اور کا نہیں آیا۔ کافی عرصہ قبل کی بات ہے، اس ٹائم میں ابھی خطابت کے لیے ممبر پر نہیں آیا تھا، تو میں نے صوفی بشیر صاحب ہماری جامع مسجد عثمانیہ کے امام تھے، تو قاری حنیف صاحب کی تقریر سن کے آیا، تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا۔ میں نے کہا یار قاری حنیف نے کیا، کوئی عام آدمی نہیں، مولانا ہے، وہ تو قرآن کی آیاتیں پڑھ رہا تھا، یہ لا حول ولا لا حول ولا کر رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کون سی مجھ سے غلطی ہوگی۔ آخر میں کیسٹ لے کر آیا قاری حنیف کی، اس زمانے میں بھی کیسٹ 20 روپے کی ملتی تھی، ہم جیسے غریب کے پاس 20 روپے اس ٹائم بھی نہیں ہوتے تھے، تو بہرحال بڑی مشکل سے 20 روپے میں نے اکٹھے کیے، کیسٹ لے کر آیا، سنا، تو اب میں نے آ کر کہا کہ منافق مسلمان کو قتل کیا، کہنے لگے ہاں یہ واقعہ تو ہے۔ آپ بھی اگر کسی کو کہنا تو یوں ہی کہنا کہ منافق مسلمان کو قتل کیا، یہ نہ کہنا کہ مسلمان کو قتل کیا۔ یہ منافق مسلمان کسی اور نے نہیں کہا، خود اللہ کے قرآن کا فیصلہ آ گیا، اس لیے میں نے آیات بھی پڑھی ہے، فلا وربک لا یؤمنون، لا معنی ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں، یؤمنون مومن نہیں ہے، حتی یحکموک جو آپ کو حاکم نہ مانے، شجر بینہم ہر معاملات میں۔ تو انشاءاللہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، تو اگلا جمعہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں تک کہ شہادت بیان کروں گا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے یہ سارا ہے شان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو احباب کافی سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، بتاؤ بھی صحیح کہ چینل کا نام ہے قاری طیب حبیب، جو احباب ریسرچ کر کے بیان سننا چاہیں، کافی سارے پہنچ بھی چکے ہیں، اور محنت کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں کہ آج بھی جو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں پورا ہفتہ تیاری کرتا رہا، بیان یوں ہی نہیں ہو جاتا، تیاری کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اسی لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ اور اگر 10 محرم الحرام جمعرات کو بنی تو سارا عنوان جو ہے وہ پھر 2 یہاں تک کہ بیان ہو جائے گا، 2 محرم الحرام کو، یہاں تک کہ اگر
جمعرات بنی، اگر جمعے کو ہوا 10 محرم الحرام، پھر 2 جمعوں میں یہ سارا امام حسین کا بھی واقعہ، ان کی بھی شہادت انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آگاہ کیا، جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ المبین۔